کہ اللہ نے واقعی اسی مقصد کے لیے پیدا کیا تھا. کسی لڑکے کو پھول دے دیں, کسی کو دل دے دیں, کسی کو میسج کر دیں, کسی کے ساتھ ساری ساری رات باتیں کرتے رہیں. اس زندگی کے لیے ماں باپ کماتے ہیں, ماں باپ محنت کرتے ہیں, اسی لیے ہم مسلمان کہلواتے ہیں. بچی کالج آتی ہے, کسی کا باہر سے پیغام آتا ہے, ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں میسج یہ آتا ہے کہ فلاں رنگ کی گاڑی میں موجود ہوں, باہر آ جاؤ. ہماری نسلوں کے لیے شیطان نے یہ کیسا جال پھیلا دیا. ہم مائیں ہوتے ہوئے کہاں سو رہی ہیں. ہمیں اپنی ذمہ داریاں محسوس نہیں کرنی چاہیے, اس تکلیف کو فیل نہیں کرتی. بچی کی عزت لٹ جائے, بچی درندوں کے ہاتھوں چڑھ جائے, برباد ہو جائے, کوئی پرواہ نہیں. یہ ایک دو بچیوں کا معاملہ نہیں ہے, پوری سوسائٹی لپیٹ میں ہے. ہم جس اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہماری بچیاں پاک باز نہیں رہی, اور اس میں ہماری بیٹیوں کا قصور کم ہمارا قصور زیادہ ہے. ہم نے ان کے لیے وہ راستہ انتخاب کیا, ہم نے چاہا وہ ڈگریاں لیں, ہم نے چاہا وہ نوکریاں کریں, ہم نے چاہا وہ کما کر لائیں. ہم نے انہیں عزت کی حفاظت کرنی نہیں سکھائی. ہم نے اپنی بچیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو یوں فروخت کر دیا. اللہ نے تو پاک پیدا کیا ان پھولوں کو, ناپاک مقاصد کے لیے وہ پھول استعمال ہو. کوئی اس بھرے شہر میں ہے جو اٹھے اور ان پھول والوں سے, پھول فروشوں سے پوچھے کہ تم ہماری نسلوں کو برباد کرنے کے لیے یہ پھول نہیں بیچ سکتے, یہاں پھول نہیں بکیں گے, یہاں ہارٹ شیپ میں غبارے نہیں بکیں گے, یہاں ہارٹ شیپ کی چیزیں نہیں بکیں گی. ہر ایک کو اپنا کاروبار عزیز ہے. گفٹ شاپ پہ بیٹھے ہوئے افراد ریڈ کلر کے ہارٹس ہیں, ساتھ میں وائٹ کلر کے بیئر ہیں. اتنے خوبصورت ریڈ اور وائٹ کمبینیشنز لگتے ہیں, ہر ایک اٹریکٹ ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی کہتی ہیں ہارٹ لینا چاہتے ہیں, بیئر بھی, یہ بھی لینا چاہتے ہیں. اتنا اٹریکٹو بنا کے سب کچھ سامنے رکھ دیا تاکہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے جن افراد کو غلط انداز میں دل میں بٹھایا, اب ان کو یہ دل پیش کر سکیں. بیٹا دیکھو تعلق کس سے ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں. ہم نے اپنی شناخت ہی کھو دی, ہم نے اپنا تعلق ہی کھو دیا. ہم نے یہ بھلا دیا کہ ہم نے لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے. ہر ماں اپنی بیٹی کو بنا سنوار کر باہر بھیجتی. اس بیٹی کو کیا پتا, جس بیٹی نے بچپن سے یہی دیکھا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھنا ہے. بچیوں کے ڈریسز تو دیکھیے, جو ٹاپ انہوں نے پہنی ہے یونیورسٹیز میں, دیکھیے لباس سلیو لیس شرٹس انہوں نے پہنی ہے, جو پینٹس انہوں نے پہنی ہے اتنے ستم ظریف ہیں, بیچنے والے بھی بنانے والے بھی. اب شرمگاہیں بھی کھول کے رکھ دی. کیا کسی بھائی کو اپنی بہن نظر نہیں آتی؟ کیا کسی باپ کو اپنی بیٹی باہر جاتی ہوئی فیل نہیں ہوتی؟ کوئی نہیں اس سوسائٹی میں جو اٹھے, یہ ہمارا مستقبل ہے, یہ ہماری اولادیں ہیں, ہم نے انہیں آگ سے بچانا ہے. ہم نے انہیں شعور نہیں دیا, ہم نے انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں دکھایا. مجرم ہم ہیں. ہم نے انہیں کس سٹیج پہ لا کے کھڑا کر دیا. آج یہ غیروں کے تہوار مناتے ہیں, ہمارے بچے بھی, ہماری بچیاں بھی. مجھے یہ بتائیے, کیا والدین کا فرض نہیں بنتا اولاد کی عزتوں کی حفاظت کریں؟ کیوں دیے موبائل اپنی اولادوں کے ہاتھ میں؟ اور اگر دیے تو انہیں شعور کیوں نہیں دیا؟ کبھی موبائل چیک کیے ان موبائلز کے اوپر کس کے میسیجز آتے ہیں؟ بیٹی رات رات بھر کس سے باتیں کرتی ہے؟ نیٹ پہ بچہ بیٹھا ساری رات کیا دیکھتا رہتا ہے؟ آپ کس بلاوے میں ہیں کہ بچہ بیٹھ کے رات کو قرآن کی تلاوت سنتا ہے, رب کی باتیں سنتا ہے, وہ ایک پاکیزگی کے ماحول میں ہوتا ہے؟ کیا نام کمایا ہے ہم نے. ہم اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے ماحول میں کوئی رول پلے نہیں کرتے. ہر شخص ڈپارٹمنٹل سٹورز پہ جاتا ہے, کارڈز دیکھتا ہے, پھول دیکھتا ہے, سب خاموش. دکھ نہیں ہے دلوں کے اندر. محمد رسول اللہ کے نام لیوا افراد کو تو دنیا بھر تک رب کا پیغام پہنچانا تھا. رب کے پیغام کے لیے وقت نہیں ہے نا. بچے پڑھ رہے ہیں, یہی پڑھا ہے, یہی سیکھا ہے. کیا واقعی یہی زندگی ہے؟ اس زندگی کے لیے ہم نے ایفرٹ کی, اس کے لیے مال لگاتے ہیں, ناپاکی کے لیے, ناپاک تعلقات کے لیے, حرام رزق کے لیے. ایک ایک بچی کے موبائل میں فولڈرز بنے ہوئے, ایک لڑکا نہیں کتنے ہی لڑکے, ایک ایک بچی اتنے اتنے لڑکوں کے ساتھ انوالو. کوئی پوچھنے والا نہیں پوری سوسائٹی میں. آزادی کے نام پر یہ آزادی ہے؟ واللہ یہی غلامی ہے, یہی شیطانی قید ہے. پورا معاشرہ قید ہے, ذہن قید ہے, دل قید ہیں,
ہماری زندگیوں کو کہاں کس نے قید کر لیا کہ ہمارے پاس اپنے رب کی بات سننے کے لیے وقت نہیں ہے، رب کے کلام کے لیے ہمارے دلوں کے اندر گنجائش نہیں ہے. اپنے بچوں کے لیے ناپاک زندگی کا ہر پروگرام گوارا کر لیتے ہیں، لیکن پاک باز زندگی گزارنے کے لیے جو پروگرام آئے یہ ہم ہیں. ہم کہتے ہیں ان کی ٹیوشن ٹائم ہے، یہ ان کا اسکول کالج ٹائم ہے، یہ ان کا فلاں ٹائم ہے، یہ فلاں ٹائم ہے. کیسی نسلیں تیار کر رہے ہیں، جانوروں جیسی. اتنی پیاری شکلیں، اتنے پیارے ذہن. انہوں نے دنیا میں کتنا بڑا کردار ادا کرنا تھا. انہی لوگوں نے عمر فاروق کا کردار ادا کرنا تھا، ابو بکر جیسا کردار ادا کرنا تھا، عائشہ صدیقہ، فاطمہ الزہرا کے جیسا کردار ادا کرنا تھا. ہماری مریم جیسی پاک باز بچیوں کو شیطان نے کیسا اغوا کر لیا. آج یہ بچیاں جہان بھر میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ بولو بیٹا، بتاؤ مجھے، کیا اللہ نے نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. نسلوں کی نسلیں آگ کی نظر ہوتی چلی جا رہی ہیں اور کسی کے دل میں درد نہیں. کوئی ماں ایسا درد نہیں رکھتی کہ اپنی بچی کو اپنے رب کے راستے پر لگا دے، طے کر لے کہ ہاں میری بچی کوئی اور راستہ نہیں دیکھے گی، ربی کا راستہ دیکھے گی، رب کے راستے پر چلے گی، محمد رسول اللہ کے راستے پر چلے گی. ہمارے بچے اسی راستے پر چلیں گے جس راستے پہ 17 سالہ محمد بن قاسم چلا تھا. اس علاقے میں تب اسلام آیا تھا. 17 سالہ بچے آج ہمارے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے 17 سالہ بچے بھی وہی کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے انہیں کس قابل بنایا؟ ہم نے ان سے کیا کام کروائے؟ خدا را رک کے سوچئے. جو آگ لگی ہے اس کو بجھانے کے لیے آؤ مل کے کچھ کر لیں، کچھ تو طے کر لیں، کچھ تو ایسا کر لیں کہ اس بدی کا راستہ روکا جا سکے. ابھی وہ دن ہے، بے حیائی کا عالمی دن، جسے یوم محبت کہا جاتا ہے. اخبارات کے توسط سے جو کچھ پروموٹ کیا جا رہا ہے، میڈیا چینلز کے توسط سے جو کچھ پروموٹ کیا جا رہا ہے، چھپا ہوا تو نہیں ہے، سبھی شامل ہیں. کس کس کی بات کریں؟ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے.